وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. محترم دوستو اور معزز پردانشین خواتین، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا بے انتہا فضل اور اس کا بڑا کرم، اسی کا احسان ہے کہ اس نے اسلام جیسی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ایسی مبارک تعلیم دی ہے کہ جس تعلیم میں زندگی کا ہر چھوٹا بڑا مرحلہ، ہر چھوٹا بڑا کام عملی طور پر ہم کو سکھایا سمجھایا گیا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی اچھی سے اچھی گزار سکیں اور کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جو ہمارے حق میں نقصان پہنچانے والا ہو اور ہماری دنیا اور آخرت کو خراب کرنے والا ہو. اچھے اچھے کاموں کی ہم کو تعلیم دی، زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ بتایا اور زندگی میں ہر کام کی رہبری کی ہے. جتنی رہبری اور جتنی تعلیم اسلام میں ہے، حضور علیہ السلام کے دین میں اور آپ کے طریقے میں اتنی رہبری اتنی تعلیم کسی اور جگہ نہیں. جس میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، اپنی حاجتیں ضرورتیں پورا کرنا، ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے. ہر کام کی کوئی سنت ہے، ہم کو یوں ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہر کام کا کوئی طریقہ بتایا ہے اور ایسا طریقہ بتایا ہے جس میں وہ کام آسان ہو جاتا ہے اور اس کام کے ذریعے سے انسان کو نفع ہوتا ہے، اور ایسی چیزوں سے منع کیا ہے جس سے نقصان ہوتا ہو اور مشکل ہو جاتا ہو. دنیا میں سب سے آسان زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. زندگی کے کسی بھی حال میں کسی مرحلے میں ہو، کوئی امیر ہو فقیر ہو، مالدار ہو غریب ہو، بیمار ہو تندرست ہو، مرد ہو عورت ہو، عربی ہو عجمی ہو، شہر میں رہ رہے ہو دیہات میں رہ رہے ہو، جو جس حال میں ہے جس جگہ پر ہے وہ اپنے اس حال میں اس جگہ پر کامیاب ہو سکتا ہے. دیہات میں رہنے والوں کو شہر میں آنے کی ضرورت نہیں، وہ دیہات میں رہ کر کامیاب ہو جائے. شہر میں رہنے والوں کو دیہات میں جانے کی ضرورت نہیں، شہر میں رہ کر کامیاب ہو جائے. کوئی فقیر ہے جس کی مقدر میں اللہ پاک نے مال کم لکھا ہے تو اس کو مالدار بننے کی ضرورت نہیں، وہ فقیری میں کامیاب ہو جائے.
اور کوئی مالدار ہے تو اس کو فقیر بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے مال کے ساتھ اپنی دنیا اور آخرت بنا لے۔ کوئی عورت ہے تو اس کو مرد بننے کی ضرورت نہیں ہے، عورت رہ کر کامیاب ہو جائے۔ کتنے سارے فضائل بیان کیے عورت کے۔ وہ اگر بیوی کی صورت میں ہے تو اس کے فضائل ہیں، وہ بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کو اور فضائل دیے ہیں، وہ ماں کی صورت میں شکل میں ہے تو اس کی فضیلتیں بیان کی کہ ماں بن کر وہ کتنی باعزت اور معزز ہیں، وہ بہن ہے تو اس کا حوصلہ بنایا ہے۔ وہ جس حال میں بھی ہے وہ اس حال میں کامیاب ہے، اپنا حال بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، جس حال میں ہے اس حال میں حکم پورا کرتے رہیں بس۔ اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، ان دو چیزوں کو معلوم کرتے رہیں، اپنے اسی حال میں کامیاب ہے، حال بدلنے کی ضرورت نہیں۔ جس حال میں ہے اس حال میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور حال بدلنے کے پیچھے پڑے تو حال بدلنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی فقیر ہے وہ خود مالدار نہیں بن سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی عورت مرد نہیں بن سکتی ہے، کوئی بیمار ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر تندرست نہیں ہو سکتا۔ تو حال بدلنا ہمارے ہاتھ میں نہیں، وہ اللہ کا کام ہے۔ بیمار کو تندرست کرنا، فقیر کو امیر بنانا، مشکلوں کو دور کر کے راحت پہنچانا۔ بندوں کو، بندیوں کو حضور علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے ہمارے مذہب میں کہ جس حال میں ہیں اس حال میں اللہ کا حکم معلوم کریں کہ اس حال میں میرے رب کا حکم کیا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ وہ اللہ جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں بندیوں پر 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ اس کے دل میں اپنے بچے کے لیے کتنا رحم ہوتا ہے، کہ جب اولاد ہو جاتی ہے تو اولاد ہو جانے کے بعد ماں اپنے لیے نہیں جیتی، وہ اپنے بچے کے لیے جیتی ہے، اپنے بچوں کے خاطر اپنا سکھ دکھ اور ان بچوں کے خاطر اپنی ساری چاہتیں قربان کر دیتی کہ کسی طرح میرے بچوں کو راحت ہو جائے۔ بچے چھوٹے ہیں تب سے لے کر وہ بچے بوڑھے ہو جاویں، وہاں تک اس ماں کے دل میں اتنی جگہ ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں بندیوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ 70 کا عدد عربی زبان میں کثرت پر بولا جاتا ہے، کسی چیز کو بہت زیادہ بتانا ہو، بہت زیادہ بتانا ہو، ہر زبان میں اس کا کوئی جملہ ہوتا ہے، تو 70 کا جو عدد بولا جاتا ہے عربی میں وہ بہت زیادہ بتانے کے لیے، یعنی کہ اللہ پاک اپنے بندوں بندیوں پر خود ان کی ماں کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ مہربان، بہت ہی مہربان ہے وہ۔ تو وہ مہربان اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی منشا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کے حکم کو جاننا اور وقت پر اس حکم کو پورا کرنا، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ جس حال میں بھی ہم ہیں وہ حال اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے بدلنے سے وہ بدلے گا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں ہر ایک اپنے موافق حال بنا لیتا، کوئی بیماری نہ پڑتا، کوئی بیمار نہ پڑتا، کوئی فقیر نہ ہوتا، کوئی تکلیف میں نہ ہوتا، لیکن چونکہ وہ اللہ نے بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، وہ اپنے قبضے میں رکھا ہے، بندوں کو حکم پورا کرنے کا حکم دیا ہے کہ نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھو، رمضان آ جائے روزے رکھو، مال دیا ہے زکوٰۃ دو، حج فرض ہو چکا ہے حج کرو، سچ بولو، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، والدین کی خدمت کرو، شوہر سے کہا کہ اپنے بیوی بچوں کو نفقہ دے، بیوی سے کہا اپنے شوہر کی خدمت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں،
اولاد سے کہا والدین کی خدمت کریں. جب بچے چھوٹے ہیں تو ماں باپ سے کہا کہ بچوں کی اچھی پرورش کریں اور ان کو اچھی تعلیم دیں. یہ حکم ہے. پھر ان سارے حکموں کو پورا کرنے کے لیے طریقہ دیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ طریقہ ہے, اس طریقے پر ان حکم کو پورا کرنا ہے, اور کوئی طریقہ قابل قبول نہیں ہوگا. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین, کہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر زندگی گزاری ہے تو اللہ پاک اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا. طریقہ ایک ہی ہوگا ساری انسانیت کے لیے. جیسے ملک میں قانون ایک ہی ہوتا ہے سب کے لیے, آدمی جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے قانون کی پابندی کرتا ہے. کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ ایسا کیوں, کسی کو نہیں ہوتا ہے. اس کو آزادی کے خلاف نہیں سمجھتے, وہ ملک کا قانون ہے. سب کے لیے یکساں قانون ہے سڑک پر چلنے کا, کہ جانے والے اس سائڈ پر, آنے والے اس سائڈ پر ہوں گے, سب کے لیے ہے. تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایسا کیوں, تھوڑی بہت آزادی ہونی چاہیے, ہم کو یہاں چلنے کی اجازت ہو جانی چاہیے, کوئی ایسا نہیں کہتا. لیکن جب مذہب کی بات آتی ہے, اللہ کے قانون کی بات آتی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات آتی ہے, تو شیطان جو ہے ورغلاتا ہے اور نفس جو ہے وہ بہکاتا ہے کہ یہ کیسا ہے, اس میں تو آزادی نہیں ہے, مردوں کے لیے ایسا ہے, عورتوں کے لیے ویسا ہے. یہ سارے جو اشکالات, اعتراضات ہوتے ہیں وہ نفس کا بہکاوا ہے, شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اس وقت ہم اپنے آپ کو کہیں گے کہ نہیں, ہم تابعدار ہیں, ہم تو بندے ہیں, ہم بندے ہیں, ہم بادشاہ تھوڑے, ہم تو بندے ہیں اور اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی بندیاں ہیں. ہمارا کچھ وجود نہیں تھا, اس اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی نے زندگی دی ہے, اسی نے ہمارا جسم بنایا ہے, اسی نے زندگی دی ہے, قوت دی ہے, صحت دی ہے. تو اس کا حکم پورا کرنا ہے, چاہے وہ حکم سمجھ میں آوے یا نہ, اس کو بجا لانا ہے. یہ بندگی کا تقاضا ہے, چاہے عقل میں آوے نہ آوے, ماحول اس کی اجازت دے یا نہ دے. بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم پڑھتے ہیں, تو یہ نماز فرض ہے. بہت سے مالدار حج نہیں کرتے لیکن جن کو اللہ نے توفیق دے انہوں نے کر لیا. ایسے معاشرتی زندگی میں, اپنی معاشرتی زندگی میں ہم ان لوگوں کو نہ دیکھیں جو دین پر عمل نہیں کرتے, بلکہ ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے دین پر عمل کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ازواج مطہرات, بنات طیبات, صحابہ, صحابیات, مہاجرین و انصار, اور پھر ہر زمانے میں اللہ کے ایسے نیک بندے بندیاں رہی ہیں, ہر زمانے میں, جنہوں نے پورے دین پر عمل کیا. ہاں, اللہ پر یقین کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا, آپ کی سنتوں کا اتباع کیا, اور اپنی معاشرت میں انہوں نے دین داخل کیا. اپنے گھریلو زندگی میں جس کا تعلق زیادہ عورتوں سے ہے, گھر کا جو نظام ہے, اسی لیے اردو میں کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ گھر کی ملکہ ہے, کوئین ہے وہ گھر کی. گھریلو نظام جو ہے وہ ان کے پاس ہے, اللہ پاک نے تقسیم کی ہے. مردوں کو باہر کی ذمہ داریاں سپرد کی ہیں, باہر کے کام کاج ہیں اور کمائی کرنا ہے, اور عورت کے ذمہ گھر کا نظام سپرد کیا, کام تقسیم ہو گیا, ڈیوٹی تقسیم ہو گئی دو طرف, اور اس میں ایک دوسروں کا تعاون کریں, اس میں ایک دوسروں کی مدد کریں. شوہر کو باہر جانا ہے کمائی کے لیے, باہر کے کام کاج کے لیے, تو اس کے لیے کھانا, رہنا, سہنا اور اس کے راحت آرام کی فکر عورت کرے گی. گھر میں اس عورت کو راحت سے رکھنا ہے تو اس کے لیے شوہر اس کی فکر رکھے گا کہ وقت پر ان کو اچھا نظام مل جاوے, گھر میں کھانا پینا, پہننا اوڑھنا سہولت سے ہو جاوے, تاکہ نظام ٹھیک چلے. گاڑی کے دو پہیے ہیں, وہ اپنی اپنی جگہ رہیں, دونوں پہیے, تو گاڑی صحیح چلے گی. دونوں کو اپنی اپنی جگہ رہنا ہے. دونوں پہیے مل جائیں گے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا.
اور دونوں پہیے اپنا کام چھوڑ دیں گے تب بھی مسئلہ خراب ہو جائے گا. دونوں کو اپنی جگہ رہنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں، صحابہ کی مبارک زندگی میں اس کی تعلیم ہے. گھریلو ایک زندگی ہے، ایک سسٹم ہے، ایک اسلامک کلچر ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود دیا. ہجرت کر کے آپ علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے، وہاں تھوڑا سکون رہا. دھیرے 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 قرآن کے احکام اور آیتیں نازل ہوتی گئی اور مختلف عبادتیں آئی، احکام آئے، تو اس میں معاشرتی زندگی کا بھی پورا نظام آیا. ایک معاشرتی زندگی جس میں گھر میں کیسا رہنا ہے، مردوں کو، عورتوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، اولاد کو، ماں باپ کو، پڑوسیوں کو. ایک پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے، اور بڑا حصہ ہے. یہ بہت بڑا حصہ ہے. معاملات بہت تھوڑے ہوتے ہیں. گھر میں ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، وہ لوگ ایک دن میں 2 4 5 10 آدمیوں سے ڈیل کرے گا. لیکن ایک گھر میں رہ کر ایک عورت اپنے بچوں سے، بچے اپنے والدین سے، بھائی بھائیوں سے، بہنیں بھائی بہن، آپس میں پڑوسی، ان کو روزانہ ایک دوسروں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. روزانہ. تو اس کا ایک طریقہ سمجھایا ہے، اور اس کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان اور ایثار پر رکھی ہے. ایک تو انصاف، وہیں سے شروعات ہوتا ہے کہ انصاف کریں. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، کہ اللہ پاک تم کو حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. وإیتاء ذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے. وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور فواحش اور منکرات سے اللہ پاک تم کو روکتا ہے کہ برے کام نہ کریں، غلط کام نہ کریں، برائی میں مبتلا نہ ہوں، اور حکم دے رہا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. ایک تو انصاف ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے. ان کا جانی حق ہے، مالی حق ہے، بھائیوں کا، بہنوں کا، اولاد کا، اولاد کے اوپر ماں باپ کا، بیوی کے اوپر شوہر کا، شوہر کے اوپر اپنی بیوی کا، کہ حق دیا جائے، کسی کے حق تلفی نہ کرے. تو اس سے معاشرہ اچھا چلے گا، لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، حق ادا ہو رہا ہے، ظلم نہیں ہو رہا. پھر آگے حکم دیا کہ انصاف سے اوپر احسان کرو، یعنی جتنا حق ہے اس سے زیادہ دو. جو حق ہے اس حق سے بھی اوپر دو، احسان کرو. پھر اس سے اوپر کا حکم دیا گیا کہ ایثار کے ساتھ رہو، یعنی اپنی حاجت ضرورت قربان کر کے. بیوی کوشش کرے کہ شوہر کی ضرورت پہلے پوری ہو جائے، ماں کوشش کرے کہ اولاد کی ضرورت پوری ہو، اولاد یہ کوشش کرے کہ نہیں ہماری اماں مقدم ہے، شوہر یہ کوشش کرے کہ نہیں بیوی کو زیادہ راحت ملے، ایک پڑوسی یہ فکر کرے کہ نہیں ہمارے پڑوسی کو زیادہ راحت ملے، ہماری کوئی تکلیف ہوگی ہم برداشت کر لیں گے. تو یہ اسلامی معاشرے کی بنیادیں ہیں جس میں احسان اور ایثار ہے. پھر کوئی لڑائی باقی نہ رہتی، کوئی جھگڑا نہیں ہے، دل صاف ہے، ہر ایک دوسروں کو فائدہ ہی پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر ایک دوسروں کو فائدہ دینے کی کوشش میں. اور جب یہ مزاج بنے گا تو ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، آپس میں محبت ہو جائے گی. ہر وقت یہی فکر ہے کہ ہم دوسروں کو راحت پہنچاوے، خیر پہنچاوے، بھلائی پہنچاوے، دوسروں کو عزت دیں. ہاں، دوسروں کو عزت دے. اللہ نے سب کو معزز بنایا ہے، یہ حق ہے ہر انسان کا. ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اللہ پاک نے ہر ایک کو معزز بنایا ہے، تو ہم ہر ایک کو عزت دیں. جیسے کسی کا مال لینا جائز نہیں ہے بغیر اس کی اجازت کے. چوری کرنا یا ڈاکہ ڈالنا یا چھین لینا، ایسے کسی کی عزت لینا جائز نہیں ہے. اس لیے مذاق کرنے سے بھی منع کیا. لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی کسی کا ٹھٹھا نہ کرے، مذاق نہ اڑاوے، کسی کو حقیر نہ سمجھے. حقارت حرام قرار دیا کہ کوئی کسی کو حقیر سمجھے، کیونکہ اللہ نے معزز پیدا کیا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں.
ہاں سب اللہ کے بندے بندیاں ہیں. جو اللہ کی زمین پر آیا، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے انسان بنا کر، سب اللہ کے بندے بندیاں ہیں. اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو. عام جملہ کہا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ حق بتایا ہے کہ سب کی عزت کرے، کسی کے مذاق نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں. اسی لیے غیبت کرنا ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، کیونکہ غیبت میں عزت لی جاتی ہے، ان کی برائی ہوتی ہے. اگرچہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، لیکن دوسروں کے سامنے کھلے گا راز ان کا، تو اس لیے اس کو جائز نہیں قرار دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرتی زندگی کو، اپنی امت کو اس کا سبق دیا کہ سب لوگ خوشحال رہیں. یہ اس کے اصول ہیں. پھر کم مال میں بھی لوگ خوش رہیں گے. یہ عزت کا حق بتایا، ذاتی حق ہے. ایسے مالی حق بتائے ہیں کہ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں ہے خرچ کریں، اور ان کو عزت دے کر دے، ذلیل کر کے نہ دے. عزت کے ساتھ ان کی حاجت روائی اس نیت سے کریں کہ ہم ان کی ضرورت پوری کریں گے، اللہ ہماری حاجت پوری کرے گا. ہم ان پر خرچ کریں گے، اللہ پاک ہمارے مال میں اضافہ کرے گا. تو اس طرح سے دنیا کا نظام بہتر سے بہتر ہو جائے گا. مالدار بنے بغیر غریبوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور غریب بنے بغیر مالداروں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ایک نظام زندگی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. یہ بندوں کے حق ہیں. کچھ حق اللہ کے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سچائی، امانت داری، دیانت داری کے ساتھ جینا ہے. تو یہ دین ہے ہمارا. ہاں، اس کو سیکھنا سمجھنا ہے اچھی طرح سے. اس کو سیکھنا بھی ہے، سمجھنا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے. خالی دین کی معلومات کافی نہیں، خالی معلومات کافی نہیں. کھانے پینے کی معلومات کافی نہیں ہو جاتی کہ کسی گھر میں سب کو اچھی معلومات ہے کھانے پینے کی. روٹیوں کی جتنے قسم ہیں، بریڈ ہیں، اور جتنے قسم کی روٹی ہے اس کا اچھی طرح معلومات ہے. سالن کی ساری قسموں کا پتہ ہے. اور روزانہ امی لیکچر دے دے سب کے سامنے، بچوں کے سامنے سب کو جمع کر کے روٹی چاول سالن کا، تو پیٹ بھر جائے گا. صبح ایک لیکچر ہو جائے امی کا، اور شام کو ایک لیکچر ہو جائے دادی نانی کا، سب کو درمیان میں بٹھا کر کہ بھئی روٹی ایسی ہوتی ہے، سالن ایسا ہوتا ہے، چاول ایسے ہوتے ہیں، بریانی ایسی ہوتی ہے، کوفتے ایسے ہوتے ہیں، تو پیٹ بھرے گا؟ وہ تو پریکٹیکل چیز ہے کہ کھانا پکا کے کھانا پڑے گا. وہ لقمے پیٹ میں جائیں گے تب جا کے دنیا دارالاسباب ہے. پھر پیٹ بھرے گا، پھر مزہ آئے گا کھانے کا. ایسے دین کی باتیں ہیں، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، عبادت، حسن معاشرت، حسن اخلاق، یہ دین کی باتیں ہیں. اس کا پھر پریکٹیکل ہے کہ اس کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو پھر اس دین کا صحیح مزہ آئے گا. اور جو کھاتا ہے اس کا پیٹ بھرتا ہے، جو دین پر چلے گا اس کو دین کا مزہ آئے گا. ہاں، زندگی کا مزہ آئے گا پھر جینے کا. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس زندگی کو عملی طور پر اپنی زندگی میں داخل کیا، اس طریقے حیات کو، تو انہوں نے اپنی زندگیوں سے فائدہ اٹھایا. ہاں، اور اتنی اللہ کی عبادت کی، اطاعت کی کہ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، جو اصل کام ہے. اللہ پاک نے ان کو رضا کا پروانہ دنیا میں دے دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، جو عام مومنین کو جنت میں جانے کے بعد یہ پروانہ ملے گا. صحابہ کو جیتے جی ملا. اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دین پر عمل کیا، اللہ کے احکام کو پورا کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل کیا، تو اللہ پاک نے پروانہ دے دیا.
ہمارے پاس بھی یہ فرصت ہے، یہ موقع ہے، تبلیغ کا یہ جو مبارک کام ہے جس میں مستورات کو آمادہ کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے کہ وہ بھی دعوت والے اس مبارک کام میں حصہ لیں، اپنے گھر میں تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے اور محلے میں ہفتہ واری تعلیم کے ذریعے سے اور راہ خدا میں اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے محرم کے ساتھ سہ روزہ اور پھر چند سہ روزوں کے بعد عشرہ چلہ، یہ جو پورا نظام ہے دعوت کے کام کا، وہ اسی کا ہے کہ ہم خود اپنے دین کو سیکھتے سمجھتے ہوئے، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہوئے، اللہ پر اعتماد اور توکل بناتے ہوئے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے جیسا یقین کرنے کا حق ہے، اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم دوسروں کو بھی اس کے لیے تیار کریں، جو اس کام کا مقصد ہے۔ کہ ماں اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو تیار کرے، بہن اپنی بہنوں کو تیار کرے، اور جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کے رہنے والوں پر، بھائی ہیں، ابا ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، اولاد ہیں، ان کو اس کے لیے آمادہ کریں، تیار کریں ان کو، یہ بات ان کو بھی سمجھاویں کہ کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے، اور دین اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے۔ جتنا دین زندگی میں ہوگا اتنی کامیابی آئے گی، اتنی دنیا میں امن، سکون، عافیت نصیب ہوگی۔ تو اپنے گھر کے ماحول میں رہتے ہوئے ہر خاتون، ہر ایمان والی بہن اپنے گھر کے ماحول میں رہتے ہوئے خود اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کے لوگوں کو اس کے لیے تیار کرے، آمادہ کرے، کو بھی اس پر دین پر چلنے کی کوشش کرے، تاکہ ہمارے گھر میں 100% دین زندہ ہو جائے، گھر کی چار دیواری میں 100% اسلام زندہ ہو جائے، خالی رسمی دین نہ ہو، نام کا نہ ہو، بلکہ حقیقت کے ساتھ آ جائے، اس لیے کہ کوئی بھی چیز بغیر حقیقت کے نفع نہیں دیتی، اس لیے دین بھی اپنی حقیقت کے ساتھ آئے۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کریں اور روزانہ آدھا گھنٹہ فارغ کریں۔ ٹھیک ہے، بچے مدرسے میں جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور کچھ مسائل سیکھتے ہیں، اور ہمارے بھی تھوڑی بہت معلومات ہیں تو تلاوت کر لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں جو ہے دعوت کا ماحول بناؤ۔ یہ جو تعلیم ہے گھر کی، وہ اس لیے ہے کہ گھر کے اندر دعوت کی بھی فضا بنے، عبادت کے ساتھ، نماز، ذکر، تلاوت کے ساتھ ہر ماں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، شوہر ہیں ان کو بھی شریک کریں، اور جو محرم مرد ہیں، ابا ہیں، بھائی ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، جو محرم مرد ہیں ان کو بھی اپنی تعلیم میں شریک کر کے روزانہ تھوڑی تھوڑی دیر فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل نماز، حکایت صحابہ، فضائل صدقات، فضائل تبلیغ، یہ جو رسائل ہیں فضائل اعمال اور فضائل صدقات کے، اس میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھیں، تاکہ تمام اعمال کے فضائل ہمارے سامنے آئیں، اس کے نفع سامنے ہوں گے تو عمل کرنے میں مزہ آئے گا۔ ایک تو ہم تلاوت کر ہی رہے ہیں روزانہ، لیکن تلاوت کرنے کی فضیلت سامنے ہوگی تو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ سورہ یاسین روزانہ پڑھتے ہیں صبح، لیکن سورہ یاسین پڑھنے کے کیا فضائل ہیں، اگر وہ سامنے تو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ سورہ واقعہ مغرب بعد پڑھتے ہیں تو سورہ واقعہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، درود شریف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، استغفار پڑھنے کا کیا نفع ہے۔ فضائل کی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں یہ نفع معلوم ہوگا، ریٹ پتہ چلے گا، ریٹ پتہ چلتا ہے، ریٹ، اس کے بعد ہمت ہوتی ہے کوئی چیز خریدنے کی، کوئی چیز دیکھی لیکن جب تک ریٹ پتہ نہیں ہوتا تو وہاں تک ابھی جھجک رہتے، پھر پوچھتے کتنے میں ہے، پھر اتنے میں، کہ بہت اچھا ہے، تو پھر خریدنے کی ہمت کر لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی اعمال کا نفع پتہ ہوگا تو عمل کرنے میں اور مزہ آئے گا، اور احتساب کے ساتھ عمل ہوگا، جو اللہ کے وہاں سے مطلوب ہے ایمان والوں کے لیے، کہ ایمان والے جو ہیں جو بھی کام کریں وہ ثواب کی امید پر کریں، کہ اللہ پاک اس کام سے مجھے یہ دے گا، صدقہ دینے پر اللہ مجھے یہ دے گا،
نماز پڑھنے پر اللہ پاک کی طرف سے یہ وعدہ ہے. تو یہ فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے عمل میں احتساب پیدا ہوگا، ثواب کی امید سے کرنے کا شوق بنے گا، پھر کبھی عمل چھوٹے گا نہیں. اس لیے ایک عمل جو مستورات کو بتایا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں روزانہ پابندی سے تعلیم کریں اور اپنے چھوٹے بڑے تمام بچوں کو لے کر بیٹھیں اور دیگر گھر کے جو محرم ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاویں، ترتیب سے کتاب پڑھیں، گاہے گاہے 6 صفات کا مذاکرہ کریں: ایمان، نماز، علم، ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور تفریغ وقت، یعنی راہ خدا میں اپنی جان مال لے کر نکلنا. اس کا مذاکرہ کریں آپس میں تاکہ گھر میں دعوت کی فضا بنے، ایمان، یقین اور اعمال کو ایک دوسروں کو سمجھانے کا موقع ملے. اس ماحول میں گھر کے بچے بھی داعی بنیں گے، بچیاں بھی داعی بنے گی. ہاں، ان کا مزاج ہوگا اللہ کی طرف، دین کی طرف بلانے کا. جو ایک کام ہے اس امت کو دیا ہوا، اس امت کے مرد عورتیں، اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ ایک دوسروں کو بھلائی کی، خیر کی بات کریں، برائی سے روکیں. تو یہ اس کا بہترین موقع ہے. اپنے گھر میں ایسا ماحول بنا کہ ہمارے بچے بھی دعوت دینے والے بنے، ہماری بچیاں بھی دعوت دینے والی بنے. بچے اب آپس میں ایک دوسروں سے بات کریں. جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو بڑوں سے بات کریں گے. یہ بچی شادی کر کے کسی گھر میں جائے گی تو یہ پورے گھرانے کو بدلنے کا ذریعہ بن جائے گی. بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ جن میں دین بہو کے ذریعے سے آیا، کہ شادی کر کے آنے والی جو لڑکی تھی وہ دیندار بن کر آئی، اس کے والدین نے اچھی تربیت کی، اس کو دین سکھایا، اس کو دعوت دینا سکھایا. تو اس بہو نے آ کر اپنے گھر میں محنت کی، اپنے شوہر پر اور اپنے شوہر کی بہنوں پر، ان کی اماں پر. تو وہ بہو کے راستے سے نماز پڑھنے والے بنے، روزہ رکھنے والے بنے، دین پر عمل کرنے والے بنے. تو ہماری کوشش ہو کہ ہمارے گھر میں پلنے والے بچے بچیاں وہ اچھے دیندار ہوں، نیک ہوں، متقی، پرہیزگار ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، والدین کے خدمت گزار ہوں، انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی رکھنے والے ہوں، امن پسند ہوں. ہاں، لڑائی جھگڑا کرنے والے نہ ہوں، ان کے مزاج میں ایثار اور ہمدردی ہو. اور یہ گھر کی تعلیم کے راستے سے حکایت صحابہ میں حضرت شیخ نے صحابہ کی عبادت کے اور ان کے مجاہدوں کے اور ان کی قربانیوں کے، ان کی ایثار اور ہمدردی کے اور ان کے نماز روزوں کے واقعات لکھے. گھر کی تعلیم میں یہ ساری چیزیں آتی رہے گی بار بار تو بچوں کا مزاج دینی بنے گا. حضور علیہ السلام کی محبت بچوں کے دلوں میں آئے گی. پھر ہمارے بچے جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، اپنے لباس میں، اپنے طرز زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیں گے. ہاں، ان کے دلوں میں حضور کی محبت داخل ہو جائے گی. پھر اب بڑے ہونے تک ان کے دل سے کوئی حضور کی محبت نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ ماں نے اپنے گھر میں ان بچوں کے دل میں حضور کی محبت داخل کر دی ہے، صحابہ کی محبت داخل کی ہے، ازواج مطہرات کی محبت ان کے دلوں میں اتاری اور بنات طیبات حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور حضرت زینب رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، ان کی محبت بیٹیوں کے دل میں بٹھائی ہے، بہنوں کے دل میں بٹھائی ہے. تو پھر اب ان کے دل سے ان کی محبت کوئی نہیں نکال سکتا. اور انہوں نے جیسی زندگی گزاری ایمان، عبادت، تقوی کے ساتھ، ایسی زندگی انشاءاللہ ہمارے گھروں میں وجود میں آ جائے گی اور وہ گھر جنت بنیں گے. یہ بچے دنیا میں کہیں بھی رہیں گے انشاءاللہ خوشحال رہیں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، حضور علیہ السلام کے طریقے کی برکتیں ان کے ساتھ ہوگی. یہ ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی اولاد. دنیا میں راحت اور رحمت ہوگی اور آخرت میں جو ہے یہ اولاد جو ہے ذخیرہ ہوگی، جن کے ذریعے سے ماں باپ کے درجے بلند ہو جائیں گے. حدیثوں میں آتا ہے کہ کسی نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، بچی کو حافظ بنایا ہے تو اس کے والدین کو خدا قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن تاج پہنائے گا. تو بچوں کی وجہ سے والدین کی قدر ہوگی، دنیا میں عزت کا ذریعہ بنے گی اولاد. اس لیے عورتوں کا، مستورات کا سب سے بڑا کام ہے، ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ
کہ جو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر لیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو اللہ کا بندہ بنا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بنا دے اپنے بچوں بچیوں کو. یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے کسی ایک عورت کا، عورت ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے. یہ سب سے بڑا کارنامہ، یہی سب سے بڑا کام ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہو سکتی. یہ بڑی ڈیوٹی ہے. اس لیے کوشش کریں اس کی کہ اپنے گھر میں اس کا ماحول بناویں. روزانہ کی تعلیم کے ساتھ 5 وقت کی نماز، صبح شام کی تسبیح، اللہ کا ذکر، اور ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کا ماحول بناؤ کہ ہمارے گھر میں ہونے والا ہر کام حضور کے مبارک طریقے پر ہو. کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، خوشی غمی، بچوں کے بچیوں کے لباس، طریقے حیات، طرز زندگی، لائف اسٹائل حضور کے طریقے پر ہو. اس کی کوشش کرنی ہے عملی طور پر. تو ہر کوشش کرنے والے کو اللہ پاک کامیاب کرتا ہے، اور اچھی کوشش میں اللہ کی مدد ہوگی. اچھی کوشش ہے، خیر کی کوشش ہے. یہ ہر ماں کی ذمہ داری ہے، ہر بہن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں ایک ایسا سازگار ماحول تیار کریں کہ جس میں اللہ کا ہر حکم پورا ہو رہا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو محبت کے ساتھ اور فخر کے ساتھ پورا کیا جائے. محبت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول ہمارے محبوب ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں. ان سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، اسی لیے ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. فخر کے ساتھ ہم کریں گے کہ ہمارے محبوب کا طریقہ ہے. ہمارے محبوب کے طریقے میں سادگی ہے اور اس میں حیا ہے. ہاں، اس وقت کا جو دور ہے، اس دور میں اسراف اور بے حیائی ہے، فیشن پرستی ہے، اسراف ہے، تبذیر ہے، مال کو بیجا خرچ کرنا. حضور علیہ السلام کے طریقے میں سادگی ہے، سمپل، جس کو کہتے ہیں سمپل لائف. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا نہیں کھانا ہے، بھوکے رہنا ہے، کپڑے نہیں پہننا ہے، بلکہ کھانا ہے ضرورت ہے، کپڑا ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، گھر کی چیزیں ضرورت ہیں. حضور علیہ السلام کے طریقے میں ضرورتوں کو بقدر ضرورت پورا کرنے کا حکم ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو. باقی جو ہے، باقی کو اپنے آخرت بنانے کے کاموں میں لگا دو. جو کچھ اللہ نے دیا ہے سب اپنے لیے نہیں دیا ہے، سب اپنے اوپر لگانے کے لیے نہیں ہے. تعلیم کے ذریعے سے وہ مزاج بنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنیں گے، ازواج مطہرات کے حالات سنیں گے. ازواج مطہرات کو حضور علیہ السلام 1 سال کا نفقہ دے دیتے تھے. 1 سال کا، سال بھر کا نفقہ آپ علیہ السلام ان کو دے دیتے تھے. لیکن پھر بھی ان کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، واقعات آتے. کیا وجہ اس کی؟ کیا کپڑے جوتے وہ خرید لیتی تھی، یا سونے چاندی کے زیور بنوا دیتی تھی اس پیسوں سے، پھر پیسے بچتے نہیں تھے؟ تو نہ ان کے خرچے سونے چاندی کے زیور میں تھے، نہ کپڑوں میں زیادہ خرچہ تھا، بلکہ وہ صدقہ کر دیتی تھی غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، محتاجوں پر. اور ان کے پاس اپنا بھی نہیں بچتا تھا، اتنا خرچ کر دیتی تھی. اور کھجور پانی پر گزارا کر لیتی تھی. تو اپنے اوپر کم سے کم خرچہ کرتے تھے. کھجور کھا لیے، پانی پی لیا، ادنا درجے کے کپڑوں میں زندگی گزار لی، چھوٹے چھوٹے مکانوں میں زندگی گزار لی. لیکن اپنی آخرت بنانے والے کاموں میں انہوں نے اپنی جان، مال، اپنے جذبات اور صلاحیتوں کو خوب لگایا. ان کے واقعات سنیں، بچوں کو سناویں، بچیوں کو سناویں، تو انشاءاللہ گھر میں وہ ماحول بنتا جائے گا. اسی طرح ہر ہفتے آپ کی ہفتہ واری جو تعلیم ہے، اس میں کسی مکان میں مسجد کے مشورے سے جو طے ہوتا ہے، محلے کی ساری بہنیں جمع ہو جاؤ اور اس میں اس کتاب کو پڑھیں، تاکہ دین پر چلنے کا داعیہ پیدا ہو، سنت کی اتباع کرنے کا جذبہ پیدا ہو. تو اپنے گھر کی تعلیم کے ساتھ ہفتے میں 1 مرتبہ 1 گھنٹے کے لیے ہر محلے میں الگ الگ اس کے لیے حلقے لگتے ہیں. ماشاءاللہ جن بہنوں نے وقت لگایا ہے، ان کی مسجد کے مشورے سے ترتیب بنتی ہے، کوئی تعلیم کرواتی ہے، کوئی 6 صفات کا مذاکرہ کرتی ہوگی، کوئی استقبال کرتی ہے، ایک ترتیب قائم ہوئی ہے. تو اس حلقے کی پابندی کریں.
فکر کے ساتھ پابندی کے ساتھ حلقے میں شریک ہوں اور ایک فکر لے کر آگے ہفتے بھر اپنے گھر میں رہتے ہوئے دعوت دیں. عورتوں کے لیے کوئی گشت نہیں ہے، لیکن اپنے گھر میں دائی بن کے رہیں، اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتے ہوئے اپنے گھر میں اپنے دین کے دائی بن کے رہیں. اللہ کی بڑائی بولیں، اللہ کی عظمت کو بولیں، نماز کے ذریعے سے مسائل کے حل ہونے کو بولیں. جو بھی اپنے گھر میں آوے ان کو 2 باتیں دین کی ضرور بتاویں. ہم کسی کے گھر جاویں تو ان کے بچوں کو بچیوں کو 2 باتیں ضرور دین کی بتاویں، اس کا فائدہ بتاویں. اپنی ضرورت اور استعمال کی چیزیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. کوئی ہمارے گھر آتا ہے تو ان کو کپڑا بتاتے ہیں، جوتا بتاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں کہ دیکھو فلانی چیز اتنی بہترین ہم فلاں جگہ سے لے کر آئے، اس کو یہ فلاں قسم کے چاول ہیں جو ہم نے فلاں جگہ سے لیے ہیں. ہم چیزوں کے دائی بنے ہوئے ہیں، بجائے اس کے ہم دین کے اعمال کے دائی بنے، اللہ کی طرف بلاویں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف بلاویں، دین کی طرف بلاویں، آخرت کی طرف بلاویں. ہاں، اس کا مزاج بنانا یہ تعلیم کے حلقوں سے چاہا جا رہا ہے کہ ہماری ایک ایک بہن، ایک ایک ماں دائی بنے. جیسے مرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، عورتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. اور جیسے عبادت و اطاعت کی ذمہ داری مردوں پر ہیں، عورتوں پر بھی ہیں، ایسے اللہ کی طرف بلانے کی اور ایک دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی اور ایک دوسروں کو نصیحت کرنے کی ذمہ داری جیسے مردوں کی ہیں، عورتوں کی بھی ہے کہ ایک دوسروں کو نصیحت کریں، ایک دوسروں کو تعلیم دیں، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اپناتے ہوئے، کھلا کر پلا کر احسان کر کے پھر ان کو بات سمجھاویں. تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جیسے گھر میں ماحول بنا ایسے محلے میں ماحول بنے گا، محلے میں دینی فضا بنے گی، اور دین پر جتنی فضا ہوگی اتنا چلنا آسان ہوگا. پھر اس کا اثر ہماری شادیوں پر ہوگا کہ شادیاں سادہ ہوگی، معاشرت پر ہوگا کہ گھر کی معاشرت میں سمپل زندگی آئے گی، سادہ زندگی آئے گی، اسراف ختم ہو جائے گا، فضول خرچیاں ختم ہوگی اور زندگی جینے کا مزہ آئے گا. ہاں، جب زندگی اچھی ہو جائے گی تو حدیثوں میں تم جیسا جیو گے ویسا ہی مرو گے. اچھا جیئیں گے تو اللہ موت بھی اچھی دے گا. جو اصل ہمارا مرحلہ ہے کہ اچھی موت آ جاوے، کلمے والی موت آوے، اللہ کی رضا والی موت آوے، آخرت کی فکر کے ساتھ مرنا ہو رہا ہو، تو زندگی اچھی گزاریں گے تو اچھی موت بھی ہوگی. اور علماء نے لکھا کہ موت جیسی ہوگی ویسے قیامت میں اٹھائے جائیں گے. اچھا مریں گے تو قیامت میں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں بندیوں کے ساتھ قیامت میں ہمارا حشر ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، چند سالہ زندگی ہے، یہاں سے پھر لوٹ کر جانا ہے. آخرت کی ہمیشہ کی زندگی اصل زندگی ہے. قبر میں ایک مدت تک سونا ہے، ابھی سے لے کر جب سے جائیں گے وہاں سے لے کر قیامت تک قبر میں قیام ہے. جو قبر تنہائی کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے، جہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کے عمل جائیں گے. ہاں، عمل ساتھ میں، مال یہاں رہ جائے گا، مال تو گھر پر ہی نکال لیں گے. جیسے وفات ہوتی ہے جیب خالی کر لیتے لوگ، اگر زیور پہنے ہوئے ہیں تو زیور اتار لیتے اور غسل دے کر کفن سادی چادروں میں 2-3 چادریں پہنا کر تیار کر کے اب جنازے میں رکھ کر مرد اٹھا کر اس کو قبرستان پہنچا دیتے ہیں. تو جو کچھ مال جمع کیا ہے، سونے چاندی کے زیور جمع کیے ہیں، بیلنس جمع کیا ہے، وہ تو سب یہی رہ جانے والا ہے. تو پھر ساتھ میں کیا جائے گا؟ تو ساتھ میں عمل جائے گا. اگر اچھے کام کیے تو اچھے عمل ساتھ میں جائیں گے، اور اگر گناہ کیے ہیں، برے کام کیے ہیں تو برے کام ساتھ میں جائیں گے. اچھے عمل کا بدلہ اچھا ملے گا، اچھی جزا ہوگی اس کی، اور برائیاں اور گناہوں کا بدلہ جو ہے سزا کے طور پر ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماؤ. اس لیے ہمیں تیاری کرنی ہے آخرت کی. پھر میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، ایک ایک پل کا حساب ہے وہاں. پھر اس حساب کے بعد اگر وہاں سے کامیاب ہوئے تو اللہ پاک جنت میں داخل کرے گا، جو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. اپنے ایمان والے بندوں بندیوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
کہ متقی بندوں بندیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، گناہ سے بچنے والوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے. جنت میں قسم قسم کی نعمتیں ہیں. ہاں، مزے اٹھانے کی جگہ جنت ہے. دنیا مزے کرنے کی جگہ، ایک دھوکہ ہے دنیا میں کہ مزے کرو، کھاؤ پیو. ہاں، دنیا میں تو اللہ نے کھانے پینے کو کہا، لیکن آگے حکم لگایا وَلَا تُسْرِفُوا کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو. اور جنت میں اللہ کا حکم ہوگا لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ مزے کرو. دنیا میں مزے کرنے کا حکم کسی کو نہیں ہے، وہ تو لوگوں نے گھڑ لیا ہے کہ مزے کرو، کھاؤ پیو اور پیسے اڑاؤ، گھومو پھرو. دنیا گھومنے پھرنے کی اور مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا حکم پورا کرنے کی جگہ. اور کھانے پینے کا بھی حکم ہے تو کھائیں گے، پیئیں گے، پہنیں گے، لیکن دائرے میں رہیں گے، حد میں رہیں گے. کھانا پینا حد میں رہے گا، پہننا اڑنا حد میں ہوگا. مزے کرنے کی جگہ جنت ہے، جہاں مزے ہی مزے ہیں. وہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہاں کوئی حکم نہیں نماز روزے کا. جنت میں مزے ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو جنت کی بنیاد پر اٹھایا ہے، اپنے ازواج مطہرات کو بھی جنت کی بنیاد پر اٹھایا کہ مزے کرنے کی جگہ جنت ہے. آپ چاہتے تو ان کو خوب دے سکتے تھے، آپ کے پاس خوب مال آتا تھا، لیکن آپ وہ مال جو ہے تقسیم کر دیتے تھے امت پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر. ہاں، ہمیشہ آپ نے ان کو دیا اور اپنی ازواج کو بقدر ضرورت نفقہ دیا. ان کو یہی سمجھایا کہ دیکھو تم نبی کی بیویاں ہو. اللہ پاک نے بھی یہی کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. ان کو یہی سمجھایا کہ نبی کی عورتیں ہو تم. ہاں، ایسے ہمیں بھی ایک شرف دیا اللہ نے کہ ایمان والی عورتیں ہیں، ایمان دیا ہے. اور پھر اس میں شرف دیا کوئی حافظ کی ماں ہے، کوئی حافظ کی بیوی ہے، کوئی عالم کی بہن ہے، کوئی عالم کی بیوی ہے. یہ شرف دیا کہ عام عورتوں جیسا حال نہیں ہے تمہارا. کوئی دائی کی بیوی ہے، کوئی دائی کی بہن ہے، کوئی دائی کی بیٹی ہے، تو عام عورتوں کی طرح نہیں رہنا ہے، بلکہ ایک ذمہ داری کے ساتھ جینا ہے. اور مزے کرنے کی جگہ جنت ہے، تو اپنے آپ کو جنت کا وعدہ کرتے رہے ہمیشہ کہ جنت میں مزے کریں گے، اللہ کی رضا کے ساتھ وہاں رہیں گے. وہاں کھانا پینا ہے، پہننا اوڑھنا ہے، اچھے اچھے لباس ہیں، سونے چاندی اور جواہر کے زیور ہیں جو اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں بندیوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اس لیے کتاب میں جنت کو بھی پڑھا کریں تاکہ وہاں جانے کا شوق پیدا ہو. لوگ بکس دیکھتے ہیں گھومنے پھرنے کے ہل اسٹیشن کہاں ہیں اور فلاں یعنی وہ چیز کہاں ہے، یہ کہاں ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بورڈ پڑھتے ہیں، اس کی ایڈورٹائز دیکھتے ہیں اور کتابوں میں بکس میں اس کو پڑھتے ہیں. تو بچے پڑھ کر ابا کو کہتے ہیں کہ ابا فلاں جگہ جانا. ارے بھائی کہاں سے پڑھ رہا ہے تو؟ بولے فلاں بکس میں لکھا ہے، فلاں پیپر میں پڑھا میں نے. تو وہ پڑھتے ہیں. ایسے جنت کو پڑھیں. فضائل کی کتابوں میں بعض جگہ جنت کا تذکرہ آیا ہے، قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ نے کیا تذکرہ جنت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی. جنت کو پڑھیں، سنیں، بچوں کو سناویں، ان کو بتائیں کہ بیٹا اپنے جنت میں جانا ہے اور جنت میں مزے ہی مزے ہیں. ہاں، کھانا پینا اور عیش کرنا ہے. اور وہاں طاقت بھی اللہ دے گا. یہاں تو طاقت بھی کہاں ہے، عیش کرنے کی کہاں طاقت ہے. گھومنے جاتے ہیں 4-5 گھنٹے میں تھک جاتے ہیں لوگ، فیملیاں گھومنے جاتی ہیں 2-4 گھنٹے گھومتے اتنے میں تھک جاتے ہیں. کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، جو ٹیبل پر ہوتا ہے وہ بھی پورا نہیں کر پاتے. کہاں طاقت ہے یہاں تو گھومنے پھرنے کی، کھانے پینے کی. یہی وجہ ہے کہ دنیا ضرورت پورا کرنے کی جگہ ہے، مزے کرنے کی جگہ نہیں. اگر مزہ کرنے کی جگہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ خوب طاقت دیتا مزے کرنے کی، لیکن یہ مزے کرنے کی جگہ نہیں. مزے کرنے کی جگہ جنت ہے. لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ یہاں تم اپنی جی کی چاہتیں پوری کرو. اس لیے وہاں سب کی عمر 33 سال کی ہوگی، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کسی کے بال سفید نہیں ہوں گے، کسی کے دانت نہیں گرے گے، اور 33 سال کی عمر کے سب جوان ہوں گے.
وہاں تکلیف نہیں ہے، وہاں مصیبت نام ہی نہیں ہے، وہاں بیماری نہیں ہے، وہاں صحت ہے، قوت ہے، عافیت ہے، راحت ہے، برکت ہے، اور مزے ہی مزے ہیں، کوئی تھکے گا نہیں وہاں۔ ہاں روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک پیاس جو ہے حوض کوثر پر بجھا دے گا، حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں جام کوثر پلائے گا قیامت کے دن، اس میں سب کی پیاس بجھ جائے گی، اور اپنے دسترخوان پر سب کو ناشتہ کروا دے گا ایمان والوں کو، تو وہاں بھوک مٹ جائے گی، قبر میں نیند پوری ہو جائے گی۔ اب جنت میں جانا ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ نیند ہے، مزے ہی مزے ہیں۔ تو پھر وہاں کھانا جو ہے وہ عیش کا کھانا ہے، جیسے اچھا خاصا کھا لیا ہے لیکن کوئی اچھی آئس کریم لے کر آ جاوے تو کھانے پر کھا لیتے ہیں، پھل ہوتے ہیں کھانے پر کھا لیتے ہیں، کوئی مٹھائی ہے تو کھانا کھانے کے بعد بھی کھا لیتے ہیں۔ تو ایسے جنت میں جانے کے بعد بھوک کی وجہ سے نہیں کھانا ہے، جنت میں جو کھانا ہے وہ بھوک کا نہیں ہے، مزے کا ہے۔ وہاں جو پینا ہے شراب مشروب ہوں گے، دودھ کی نہر ہے اور پانی کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے جنت میں، بوتل نہیں ہے، دنیا میں تو بوتل حرام ہے، اور وہاں نہر جاری ہوگی، لیکن وہ ایسا شراب ہے جنت کا کہ جس میں نشہ نہیں ہے، جس سے دماغ خراب نہیں ہوتا۔ یہاں کی شراب پی کر تو دماغ خراب ہو جائے، بیوی کو گالیاں دینا شروع کر دیں، بچی کو باپ گالی دے دے کہ اس نے شراب پی رکھی۔ جنت کی شراب جو ہے وہ پاکیزہ ہے، اس شراب میں نشہ نہیں ہے، ہاں وہ مزہ کرنے کے لیے پینا ہے کہ وہاں مزے ہی مزے ہیں۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم، کہ یہ غفور الرحیم کی میزبانی ہے، آ جاؤ۔ کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کی میزبانی بھی ایسی ہوتی ہے، دعوت بھی ایسی ہوتی ہے، تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہاری میزبانی ہو رہی ہے نا، تم ابھی مہمان ہو اللہ کے، جو بڑا معاف کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے، اس اللہ کی یہ میزبانی ہے، آ جاؤ اب اس دسترخوان پر، نزلا من غفور الرحیم۔ تو ہمیں جنت پڑھنی ہے، جنت اپنے بچوں کو سنانی ہے، اور اس جنت کو یاد کرنا ہے تاکہ دنیا میں چاہتوں پر ہم بریک لگا سکیں، اپنے آپ کو وعدہ کرتے رہیں کہ جنت میں جا کے کریں گے، جنت میں جا کے کریں گے، یہ کھانا جنت میں کھائیں گے، یہ کپڑے جنت میں، یہاں ضرورت کا کپڑا پہنیں گے، ضرورت کا کھانا بھی کھائیں گے، ضرورت کا مکان بھی بنائیں گے، زیادہ یہاں اس میں الجھ نہیں جائیں گے، اور اللہ کو بھولیں گے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت اطاعت کے ساتھ اور خود دین سیکھتے ہوئے اپنے بچوں بچیوں کو اور امت میں دین زندہ ہو اس کی کوشش اور محنت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا، روزانہ گھر میں تعلیم اور اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں، محلے کی ہفتہ واری تعلیم میں خود بھی شریک ہوں، اپنی دوسری ایمان والی بہنوں کو بھی شرکت کی دعوت دیں، اور اللہ سے مانگ کر پھر اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے محرم کے ساتھ سے روزے لگاویں، اور پھر اللہ توفیق دے آگے عشرہ لگاویں، آگے اللہ مزید اور توفیق دے تو دنیا کے ملکوں میں جانا ہے، گھومنے کے لیے نہیں جانا ہے۔ ہاں یہ تصور ہم نکالیں اپنے دماغ سے، گھومنے پھرنے کا، گھومنے پھرنے کی جگہ جنت ہے، یہاں ضرورت کے لیے سفر کریں گے، ہاں رشتہ داری ہے ملاقات کے لیے جاؤں، کوئی اور ہمارا ضروری کام ہے دنیا میں، اس کے لیے دنیا بھر میں جاؤں، پھر اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر جائیں گے دنیا میں، یورپ بھی جائیں گے، امریکہ جائیں گے، آسٹریلیا جائیں گے، دنیا بھر میں جائیں گے، لیکن اللہ کے کام کو لے کر جائیں گے، دین کی فکر لے کر جائیں گے، دنیا دیکھنے کی چاہت نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ پہاڑ ہیں تو پتھر کے ہوں گے، درخت ہیں تو وہی لکڑے کے ہوں گے، دریا ہے تو اس میں پانی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ شوق ہوتا ہے نا، جیسے فلاں جگہ کا دریا دیکھیں، فلاں جگہ کے پہاڑ دیکھیں، فلاں جگہ کے درخت، تو درخت تو لکڑے کے ہوتے ہیں، اس پر پتے ہرے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں تو 5-10 رنگ کے الگ الگ پھول ہوں گے، تو اس کے دیکھنے کا کیا داعیہ ہو؟ ٹھیک ہے عبرت کی نظر سے کہیں نظر پڑی تو اس کو دیکھیں گے، باقی اس کے لیے سفر کرنا، پہاڑ دیکھنے کے لیے، دریا دیکھنے کے لیے سفر کرنا نہیں، ایمان والے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ ایمان والا دریا دیکھنے کے لیے نہیں، پہاڑ دیکھنے کے لیے نہیں، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کے لیے سفر کرتا ہے، اور اللہ کے دین کی دعوت کے لیے سفر کرتا ہے۔ تو اس لیے نیت بناویں کہ انشاءاللہ دین کے دعوت میں لگنے کی اور وقت لگانے کی بھی اپنی ترتیب بناویں، اور پھر راہ خدا میں نکلیں، خود اپنا دین سیکھتے ہوئے
پوری امت میں اللہ کا دین زندہ ہو، اس کے لیے اپنے بس کی کوشش کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اس لیے کہ دینے والا اللہ ہے، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اس اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اس اللہ سے اپنے لیے بھی ہدایت مانگیں گے اور پوری امت کے لیے ہدایت مانگنا ہے۔ اس کے لیے آپ بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ نیتیں بنائیں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ بقیہ زندگی جو ہے اللہ کی عبادت اطاعت کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ گزاریں گے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما۔ کچھ تشکیل ہوتی ہے، تھوڑی دیر 2-5 منٹ آپ کو موقع دے دیتے ہیں، آپس میں تھوڑا سا ایک دوسروں کو تیار کریں۔ کون تیار ہے سہ روزے کے لیے؟ جن کے سہ روزے لگے ان کو عشرے کے لیے تیار کریں، جن کے عشرے بھی لگے ہیں وہ چلے کے لیے تیاری کریں۔ 2-5 منٹ آپس میں تھوڑی تشکیل کر لیں، پھر دعا کر لیں گے۔